ایلون مسک کا انسانوں کو مارس پر بسانے کا پلان ہمیں کوئی خیالی کہانی سے کم نہیں لگتا۔ ٹیسلا اینڈ اسپیس ایکس جیسی کمپنی کے مالک ایلون مسک کا واضح طور پر پلان ہے کہ وہ سال 2050 تک مارس پر انسانوں کا ایک پورا شہر بنا دیں گے، جس میں لیس 10 لاکھ پیپل رہ سکیں گے، وہ بھی ارتھ کی کسی بھی قسم کی مدد کے بغیر۔ ایلون مسک کے اس پلان کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ مارس کولونائزیشن کے اس خواب پر لوگ اس وقت یقین کرنے لگے جب ناسا نے اسپیس ایکس کے مارس مشن کو جوائن کر دیا، کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے اسپیس ایکس راکٹ ٹیکنالوجی میں بہت ترقی کر چکی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایلون مسک کی کمپنی ٹیسلا الیکٹریکل آٹو پائلٹس کار بنانے میں بھی ایکسپرٹ ہیں۔ اسی طرح اسپیس ایکس کے راکٹ میں بھی ایسی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے جس میں وہ ایسے کم سے کم فیول استعمال کر کے اسپیس تک پہنچا دے گی۔ مارس جو کہ زمین سے 6 کروڑ 20 لاکھ کلومیٹر دور ہیں، وہاں تک انسانوں کو پہنچانے کے لیے خاص قسم کی اسٹار شپ بنائی جا رہی ہے جو ایلون مسک کے مطابق ٹیسلا میں استعمال ہونے والی بیٹریز پر آپریٹ ہوں گی۔ اس میں فیول کم سے کم استعمال کیا جائے گا۔ مارس تک تو وہ انسان کو پہنچا دے گا، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ مارس پر انسان کی کالونی کیسے بنائیں گے؟ آخر ایلون مسک اور ناسا والے اس ہرے بھرے زمین کو چھوڑ کر انسانیت کو اس بنجر مارس پہ کیوں بٹھوانا چاہتا ہے؟ نہ ہی وہاں سانس لینے کے لیے آکسیجن ہے، اور نہ ہی کھانے پینے کا سامان، اور نہ ہی -100 ڈگری سیلسیس سردی میں سر چھپانے کی جگہ۔ جب وہاں انسان کی رہنے کی کوئی بیسک فیسلٹی موجود ہی نہیں، تو آخر مارس پر انسانوں کی کالونی بنانا ممکن ہوگا کہ نہیں؟ تمام ویورز اینڈ لسنر کو ایک دفعہ پھر سے ویلکم کرتا ہوں ایسٹرونومیکل ورلڈ میں۔ ان جیسے سوالات آپ آج کی اس ویڈیو میں جان سکیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اگر اس زمین پر انسان کی رہنے کی ساری سہولیات موجود ہیں تو انسانوں کو مارس پر بھیجنے کی آخر ضرورت ہی کیا ہے؟ دراصل پچھلی کئی صدیوں سے ہمارے پلینٹ یعنی کہ ارتھ کی ہیٹ کے اوپر ریسرچ ہو رہی تھی۔ افسوس کے ساتھ ان تمام ریسرچ کے ریزلٹ نیگیٹو آئے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ جب سے انسانوں نے فوسل فیول کا استعمال کرنا شروع کیا ہے، تب سے ہی ارتھ کا ٹمپریچر بڑھتا جا رہا ہے، اور اکارڈنگ ٹو سائنٹسٹ ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ ٹمپریچر اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ ارتھ پر کسی بھی جاندار کا رہنا ممکن نہیں ہوگا۔ ایک سروے کے مطابق ارتھ کا ایوریج ٹمپریچر 0.16 سینٹی گریڈ بڑھ رہا ہے، یعنی جن گرم علاقوں میں بھی انسان بستے ہیں، اگر یہ ایسا ہی چلتا رہے گا تو آج سے اپروکس 150 سال بعد یہاں انسان کا رہنا ممکن نہیں ہوگا۔ ٹمپریچر بڑھنے کی وجہ سے گلیشیئرز بھی دھڑا دھڑ پگھل رہے ہیں، جن کی وجہ سے فلڈز اور سونامی وغیرہ کے چانسز بڑھ رہے ہیں۔ بات صرف فیول کے اوپر ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس پولوشن نے ہمارے ارتھ کے اوزون لیئر کو بھی ڈیمیج کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ اوزون لیئر جو سورج سے نکلنے والی جان لیوا ریڈیشن سے ہمیں بچاتی ہے، وہ ابھی آہستہ آہستہ ہو کر ڈیمیج ہو رہی ہے۔ یعنی ایک طرف پولوشن سے پیدا ہونے والی گرمی، جبکہ دوسری طرف خوفناک سولر ریڈیشن۔ سائنٹسٹ کو تو یہ بات کنفرم ہو چکی ہے کہ ایک نہ ایک دن ہماری ارتھ رہنے کے قابل نہیں ہوگی، اور اسی وجہ سے ہم انسان اپنے لیے ابھی سے ہی کوئی دوسرا گھر یعنی کہ کوئی دوسرا پلینٹ ابھی سے ہی ڈھونڈ رہے ہیں۔ لیکن صرف مارس ہی کیوں، ہمارے سولر سسٹم میں تو دوسرے بھی کئی پلینٹ موجود ہیں، تو پھر آخر مارس کو ہی کیوں چنا جا رہا ہے؟ ہمارے سولر سسٹم میں ہمارا ایک پڑوسی پلینٹ وینس بھی تو ہے، اور جبکہ دوسرا مارس۔ وینس جو مارس کے مقابلے میں ارتھ سے کافی قریب ہے، لیکن ہم وہاں نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں وہی سب کچھ ہے جس سے ہم بھاگ رہے ہیں، یعنی گرمی۔ جی ہاں، وینس سورج کے گرد چکر لگانے والا دوسرا پلینٹ ہے جہاں گرمی اتنی شدید ہوتی ہے کہ لوہے کو بھی پگھلا کر رکھ دیتی ہے۔ دوسری طرف ہمارا پڑوسی مارس ہے جو سورج کے گرد چکر لگانے والا چوتھا پلینٹ ہے۔ یہاں وینس جیسی آگ تو نہیں برستی، پر یہاں سردی ارتھ کے آرکٹک ریجن سے بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ صرف کڑاکے دار سردی ہی نہیں جو مارس پر انسانوں کے لیے مشکل کھڑی ہے، بلکہ نہ ہی مارس پہ آکسیجن ہے اور نہ ہی پانی، یعنی انسان کے زندہ رہنے کی بیسک فیسلٹی بھی وہاں موجود نہیں۔ یہ ساری کنڈیشن جاننے کے باوجود بھی ناسا اور ایلون مسک کے پاس ایسا کیسا پلان ہے جو کہ مارس پر انسانوں کو زندہ رکھ سکتا ہے۔ ایلون مسک کے پلان کے مطابق 2026 میں پہلے مارس پر انسانوں کا ایک چھوٹا گروپ جائے گا۔ اس گروپ کے پاس کم سے کم 2 سال زندہ رہنے کی تمام چیزیں موجود ہوں گی، یعنی کھانا پینا، آکسیجن اور پریشرائز سوٹس۔ لیکن اس گروپ کے وہاں جانے سے پہلے مارس پر ایک پروٹیکٹیو شیلٹر بنانا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ مارس پر مٹی کے خوفناک طوفانیں انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔
یہ پروٹیکٹیو شیلٹر مارس پر موجود مٹی سے ہی بنایا جائے گا، لیکن جب مارس پر انسان جائے گا ہی نہیں تو آخر یہ پروٹیکٹیو شیلٹر بنائے گا کون؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ پروٹیکٹیو شیلٹر مارس پر روبوٹس بنائیں گے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ روبوٹ کو انسانوں سے پہلے مارس پر بھیجا جائے گا۔ یہ خاص قسم کے روبوٹس ہیں جو ویسے تو الگ الگ حصوں میں کام کر سکتے ہیں، لیکن ضرورت آنے پر آپس میں جڑ بھی سکتے ہیں۔ یہ روبوٹس انسانوں کے کام کرنے سے کافی زیادہ فاسٹ کام کرتے ہیں، جن میں کیمراز، سینسرز، مٹی کھودنے کے لیے اسٹیمیٹرز اور 3D کرینر یونٹ بھی لگے ہوئے ہیں۔ سولر انرجی سے چلنے والے یہ روبوٹس پہلے تو سینسر کی مدد سے خاص قسم کی مٹی کو ڈھونڈیں گے، پھر جس جگہ پر وہ خاص قسم کی مٹی زیادہ پائی جائے گی وہاں پر ہی وہ اپنا بیس یونٹ قائم کر دیں گے۔ ان روبوٹس میں سے جس کا کام ڈگنگ کا ہوگا وہ اس جگہ کو کھود کر مٹی کو کلیکٹ کرے گا، اور پھر چھوٹے چھوٹے روبوٹس مٹی کو ریفلنگ یونٹ تک لے کر جائیں گے۔ ریفلنگ کے بعد یہ مٹی پرنٹ یونٹ CD تک پہنچائی جائے گی، جو ایک ایک لیئر کر کے پرنٹ 3D کرتے جائیں گے۔ کئی مہینوں تک یہ کام ایسا ہی چلتا رہے گا، جس کو آج سے بیٹھ کر مانیٹر کیا جا سکے گا۔ شیلٹر کمپلیٹ ہونے کے بعد سٹارٹ ہوگا روبوٹس کا دوسرا فیز۔ اب مارس پر پہلی بار انسانوں کا ایک گروپ لینڈ کرے گا۔ کیونکہ انسان یہاں پہلی بار لینڈ کرے گا، اسی لیے ان کے پاس کافی سارا سامان بھی موجود ہوگا۔ مارس پر موجود روبوٹس انسانوں کا وہاں ویلکم کریں گے، ان کا سامان اٹھا کر لینڈنگ سے بیس یونٹ تک پہنچائیں گے، اور بیس یونٹ کے شیلٹر کے اندر چھوٹے چھوٹے یونٹس کو رکھا جائے گا جو اپنے آپ انفلیٹ ہو جائیں گے۔ چونکہ مارس کا ایٹماسفیرک پریشر بہت ہی کم ہے، اسی وجہ سے انسان وہاں پر پریشرائز یونٹ میں ہی رہیں گے، یعنی ان یونٹس میں ارتھ کی طرح آرٹیفیشل پریشر بنایا جائے گا۔ یہ سارے پریشرائز یونٹ ایک دوسرے سے جڑے ہوں گے اور ان کو الیکٹریسٹی دینے کے لیے سولر فارم روبوٹ کی مدد سے قائم کیا جائے گا۔ اگر کسی انسان کو بیس یونٹ سے باہر جانا ہوگا تو وہ ایک اسپیشل وہیکل بیس یونٹ کے باہر آ کر فکس ہو جائے گی تاکہ اندر کا پریشر لیک نہ ہو۔ اب باری ہوگی مارس پر ایک ویجیٹیشن ہاؤسنگ بنانے کی تاکہ مارس پر ویجیٹیشن کی عمل کیا جا سکے۔ سائنس ریسرچ کے مطابق مارس پر سٹارٹنگ میں صرف پوٹیٹوز اور بینس لگائے جائیں گے۔ یہ پودے جیسے جیسے بڑے ہوں گے ان میں سے ایک ایسی چیز نکلے گی جس کا مارس پر ہونا نہایت ضروری ہے، اور وہ ہے آکسیجن۔ جی ہاں، پلانٹس مارس پر سبزیوں کے علاوہ انسانوں کو آکسیجن بھی دیں گے، لیکن وہ آکسیجن اتنا زیادہ نہیں ہوگا، اس لیے جلد از جلد مارس پر آکسیجن بنانے کے لیے کوئی بڑا انتظام کرنا ہوگا۔ حیرت انگیز طور پر یہ ایکسپیریمنٹ پہلے ہی مارس پر ایک روور کر چکا ہے، ایک اسپیشل ڈیوائس جو سولر انرجی کے ذریعے آپریٹ ہوگی اور مارس کے ایٹماسفیئر سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو لے کر اس میں سے ہیٹ اور الیکٹریکل کرنٹ پاس کرے گی، جس سے آکسیجن کاربن ڈائی آکسائڈ سے الگ ہو جائے گا اور جبکہ آکسیجن کو الگ کلیکٹ کیا جائے گا۔ یعنی اب انسانوں کی ایک چھوٹی ٹیم وہاں آکسیجن بھی بنائے گی، جبکہ کھانے کے لیے ان کے پاس صرف 2 ڈشز ہوگی، اور مارس کی زمین کے نیچے فروزن واٹر بھی ہے۔ مارس پر موجود روور پہلے ہی ڈھونڈ چکے ہیں اس پانی کو، تو اس برف کو پگھلا کر پانی بھی بنایا جا سکتا ہے۔ 100 باتوں کی ایک بات، مارس پر بھیجے گئے انسان اب بغیر ارتھ کی مدد سے زندہ رہ سکتے ہیں اور کسی بھی ٹائم ضرورت پڑنے پر واپس ارتھ کی طرف بھی آ سکتے ہیں۔ لیکن کیا یہ سب ایسا ہی چلتا رہے گا؟ کیا مارس پر جانے والے لوگ کبھی بھی اپنے کیبن سے باہر نہیں نکلیں گے؟ اگر مارس پر جا کر بھی ایسی ہی زندگی گزارنی ہے تو اتنے زیادہ دام بہم کی آخر ضرورت ہی کیا تھی؟ سائنسدانوں کے پاس اس مسئلے کا کوئی سلوشن تو نہیں ہے، لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ اگر مارس کے ایٹماسفیئر میں کچھ ایسی چینجز کی جائے جس سے مارس کا ٹمپریچر بڑھ جائے تو شاید آنے والا 100 یا 200 سال بعد مارس بھی زمین کی طرح ہرا بھرا ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ سائنٹسٹ کے مطابق مارس کا ٹمپریچر بڑھانے سے وہاں دوبارہ زندگی پائی جا سکتی ہے، اور اس کام کے لیے جو آئیڈیاز دیے جا رہے ہیں وہ جان کر یقین کرنا مشکل ہوگا۔ ایک MIT اسٹوڈنٹ میگریٹا مورینا کا آئیڈیا ہے کہ وہ مارس پر روبوٹ کی مدد سے فیکٹریز بنا لیں گے، اور ان کا ایک ہی کام ہوگا کہ وہ دن رات مارس پر صرف دھواں پیدا کریں، اور اس دھوئیں کی وجہ سے مارس میں بھی وہی سب کچھ ہوگا جو کہ اس وقت ارتھ پہ ہو رہا ہے، یعنی کہ گلوبل وارمنگ۔ دوسری طرف ایلون مسک نے بھی مارس کا ٹمپریچر بڑھانے کے لیے ایک آئیڈیا دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مارس پر نیوکلر ویپن استعمال کیا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ مارس پر 10,000 نیوکلر ویپن میزائل فائر کریں گے تو وہاں کی آئس بھی ملٹ ہوگی،
اور وہاں کا اوورآل تمام ٹمپریچر بھی بڑھ جائے گا، جس کی وجہ سے مارس جلد از جلد انسانوں کے رہنے کے قابل بن سکے گا۔ ناظرین، ایلن مسک اور ناسا کا ابھی تک پلان یہی ہے کہ 2026 میں پہلے انسانوں کا ایک چھوٹا سا گروپ وہاں جا کر مختلف ایکسپیریمنٹ کریں گے، اور پھر ہر 2 سالوں بعد جب ارتھ اور مارس ایک دوسرے کے نہایت قریب آ جاتے ہیں تب وہاں مزید لوگ بھیجے جائیں گے۔ 2015 تک مارس پر 10 لاکھ پیپل ایسے ہی پریشرائزڈ کیبن میں رہیں گے، اور ساتھ ساتھ مارس کا ٹمپریچر کے لیے بھی کوششیں جاری کی جائے گی۔ سائنٹسٹ کا خیال ہے کہ اگلے 100 یا 200 سال بعد وہ مارس کو بھی ارتھ کی طرح ہرا بھرا کر دیں گے۔ امید ہے اسٹرونامیکل کی یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ اسے ضرور لائک اور سبسکرائب کریں گے۔ تو ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔